العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إني سوني أكسوني دي إني سوني سونے دی بخ نبیاں تو دکھ سونے دی کنی سونی اکھ سونے دی بخ نبیاں تو دکھ سونے دی کنی سونی دل وچ چانن ہو جاوے گا دل وچ چانن ہو جاوے گا صورت سامنے رکھ سونے دی صورت سامنے رکھ سونے دی نبیاں تو دکھ سونے دی انچن آٹا موٹی روٹی انچن آٹا موٹی روٹی کدے خوراک تے چکھ سونے دی کدے خوراک تے چکھ سونے دی اپنی امت ول رہندی ہے اپنی امت ول رہندی ہے رحمت والی اکھ سونے دی رحمت والی اکھ سونے دی اکھ نبیاں تو دکھ سونے دی جن نے جانیا اپنے برگا جن نے سمجھیا اپنے برگا خبر نہیں ہونو ککھ سونے دی خبر نہیں ہونو ککھ سونے دی بخ نبیاں تو اکھ سونے دی تے نازش حق ادا نہیں ہوندا نازش حق ادا نہیں ہوندا نعت لکھے کوئی لکھ سونے دی نعت پڑھے کوئی لکھ سونے دی کنی سونی اکھ سونے دی بخ نبیاں تو دکھ سونے دی کنی سونی اکھ سونے دی دو صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کا ایک حصہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ
خلاصہ اگر آیت مقدسہ کے حصے کا پڑھیں تو یہ بنتا ہے کہ اگر گناہ کر بیٹھو نا، گناہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو پھر میرے نبی کے پاس آ جاؤ، اور میرے نبی اگر تمہارے لیے رب کے سامنے استغفار کریں، تمہاری بخشش کی دعائیں کریں تو میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اس موضوع کی جو نسبت ہے، مناسبت ہے، وہ حج سے ہے۔ پچھلے جمعے پہ حج کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں سنی، پڑھی اور ان سے استفادہ کیا۔ جب مسلمان مومن حج کر لیتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ جو ہے وہ جس طرح امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں مسلمان، وہ مسلمان ہے ہی کیا جس کے دل میں عشق رسول کی شمع نہ ہو۔ سارے مسلمان اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں، تو اللہ کے گھر جانا اس کی اپنی چاشنی ہے، اپنا ذوق ہے۔ پھر اللہ کے نبی کے گھر جانا اس کی اپنی محبت ہے، اپنا پیار بھرا انداز ہے۔ یہ مدینہ منورہ ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے 374 نمبر پہ، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الایمان لا یعرض الى المدینہ کما تعرض الحیۃ الى جحرها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ایسا زمانہ بھی آئے گا، ایسا وقت بھی آئے گا، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ ایمان سمٹ کے مدینے کی طرف آ جائے گا۔ چاروں طرف سے جو ایمان ہے، ایسا وقت آ جائے گا کہ ایمان کمزور ہو جائے گا اور ایمان سمٹ کے مدینہ منورہ میں آ جائے گا۔ یعنی جو مدینہ منورہ میں ہوں گے اللہ ان کے ایمان کو سلامت رکھے گا۔ اور آپ نے مثال دی کہ ماتا رضوانیت الجوریہ، جس طرح سانپ اپنی بل میں آ کے گھس جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا وقت بھی آئے گا، ایسا ماحول بھی آئے گا کہ اسلام اور ایمان جو ہے یہ سارے کا سارا سمٹ کے مدینہ منورہ میں آ جائے گا۔ مدینہ منورہ کی اپنی شانیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے نا، اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث مبارکہ میں ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ سوچا تھا کہ وہ آئیں گے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں تو میں ان سے سوال کروں گا، ان پہ بہت سارے اعتراضات کروں گا۔ آپ نے کئی سوالات بنائے کہ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں ان سے یہ بات بھی پوچھوں گا، یہ اعتراض کروں گا، اس کا یہ جواب دیں گے تو میں ان کو یہ کہوں گا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، اپنے ایمان کا واقعہ بتاتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایسی بہاریں آئیں نا، پھر ایسی بہاریں آئیں کہ پھر ساری دنیا کا آج جی چاہتا ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں زندگی بسر کریں۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کا آج یہ جی ہے کہ کسی جگہ بس ایک گز زمین ہی مدینہ منورہ میں ہمیں دفن ہونے کے لیے مل جائے۔